میرے نہایت ہی عزیز بیٹے اور بیٹیوں، میڈیا پرسن، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اصغر زیدی صاحب کو اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے کشمیر سوسائٹی یہاں لانچ کی اور اب آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی پیلسٹائن سوسائٹی لانچ کی ہے۔ تو آپ ہمیشہ لیڈ لیتے ہیں، تو آپ کا، آپ کی ٹیم کا، اور خاص کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج اس ہال ماشاءاللہ فل ہے، اور اس ہال میں ہماری بیٹیاں جو ہیں بیٹوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ہیں ماشاءاللہ، وہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر ہمیشہ حصہ لیتی۔ تو آج کو جو ٹاپک ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو 3 ایشوز ہیں جن پہ اب بات کرنے کی ضرورت ہے، اپنا کیس جو ہے ہمیں بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یقینی طور پر ایک پیلسٹائن کا ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے۔ جب کشمیر کا ایشو ہے تو پھر اسی میں ہمارے نیبر سے ہمارے تعلقات آ جاتے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات کیا ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ ہم کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور تیسرا ایشو اور موسٹ امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ افغانستان کا ایشو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ایشوز پہ ہمیں نالج ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایشوز کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم نے ان ایشوز کو بین الاقوامی برادری جو ہے اس کے سامنے رکھا۔ پہلے تو میں نے ساری زندگی تمام ڈبیٹس میں، یورپ میں بھی، برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی، ایک جو سب سے بڑی بات جو تھی، میں ان کو یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسلام جو ہے یہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک ہیومینٹی کو بچانا ہے، اگر ایک انوسینٹ لائف ہے بچا دیں، اور ایک بے گناہ کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام از دی ریلیجن آف پیس، ایکوالٹی، فیئرنیس، کمپیشن، لو۔ تو جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے یہ جو ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ اسلامک ٹیررزم، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈسکرمنیشن ہے، یہ بائسڈ ہے، یہ اینٹی مسلم ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد ابراہیمی میں ایک یہودی 50 لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے بے دردی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ یوش ٹیررزم ہے، اور اگر ایک شخص دھماکے کے ذریعے افغانستان میں کو کرتا ہے، پاکستان میں کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک ٹیررزم ہے۔ پہلے تو یہ جو ہپوکریسی ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ میں ایز اے فارمر برٹش پولیٹیشین، ایز اے گورنر پنجاب، میں یہ بات ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ بھی، چاہے وہ پیلسٹائن میں ظلم کر رہے ہیں، افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو 9/11 میں جو ہوا ہے، 7/7 میں ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام دہشت گردی کے واقعات ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں اس وقت برطانیہ کا ممبر آف پارلیمنٹ تھا، تو اس 9/11 کے بعد ایمرجنسی، اس وقت چھٹیاں تھیں، اور اس وقت ایک اجلاس بلایا گیا ٹو کنسیڈر آفٹر 9/11 سچویشن کہ کیا برٹن کو رول جو ہے اس میں ادا کرنا چاہیے۔ تو مجھے بھی وہاں تقریر کرنے کا موقع جو ہے ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آن بہاف آف 2 ملین مسلمز ان یونائٹڈ کنگڈم اینڈ آن بہاف آف 1.5 بلین مسلمز آل اوور دا ورلڈ، I am speaking on their behalf and I say that we condemn this terrorism attack in which innocent people have been killed. تو میں نے بالکل کہا کہ پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، whole world is on your side.
لیکن اگر آپ افغانستان میں جنگ مسلط کریں گے تو دیٹ ول بی اے فیٹل مسٹیک. اٹ از اسٹل ان دا ہنساڈ جو باتیں کی تھی میں کیا فیٹل مسٹیک ہوگی. اس کے کنسیکوینسز پوری دنیا پے کرے گی, امریکہ پے کرے گا, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. تو آپ اس جنگ میں نہ الجھیں. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے آئی ووٹڈ اگینسٹ افغانستان وار اینڈ آئی ووٹڈ اگینسٹ عراق وار. اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ دونوں جنگیں جو ہیں اس سے دنیا کو نقصان ہوگا, دنیا کا امن جو ہے اس سے تباہ ہوگا, دہشت گردی اس سے بڑھے گی. اور ٹائم ہیز پرووڈ, وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لوگ جو ان جنگوں کے خلاف تھے, جو اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہے, نیگوشیشن ڈائلاگ از دی سولوشن, تو ہم پرویل کر گئے. اور اب میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تھا, تو جب میں وہاں پر گیا تو انہوں نے کہا کہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں, آپ کی بہت سی میٹنگ سینیٹرز کے ساتھ, کانگریس مین, کانگریس وومن, میئرز, ڈپٹی گورنرز کے ساتھ ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ویری سینسٹیو کہ آپ کیا بات کہتے ہیں کہ یہاں بہت ٹچی ہیں پیلسٹائن کے بارے میں. میں نے کہا دیکھیں میں نے اپنی ساری زندگی انہی لوگوں میں گزاری ہے, تو آپ بے فکر رہیں. تو انشاءاللہ میں اپنا جو بھی کشمیر کا ایشو ہے, پیلسٹائن کے ایشو میں کہا گیا کہ آپ اس کو ٹچ ہی نہ کریں. میں نے کہا بھائی ایشو تو پیلسٹائن کا بھی مجھے عزیز ہے, اس کو بھی ٹچ کرنا ہے. تو میں آپ کو یہ بات, جن لوگوں نے شاید سوشل میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں میری سپیچز سنی ہوں گی, کوئی میری سپیچ ہاف این آور 45 منٹ سے کم نہیں تھی, اس لیے کہ بہت سے ایشوز جو ہیں ان کو بتانے تھے, خاص کر انڈیجنس کمیونٹی جو ہے وہاں کے الیکٹڈ پولیٹیشینز ہیں ان کو بتانے تھے. تو میں نے سب سے پہلے تو میں نے ان سے بات کی افغانستان کی, اس لیے کہ وہ افغانستان کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے. تو میں مختصراً تینوں سبجیکٹس کو ویری بریفلی ٹچ کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے, مجھے اور بھی اپائنٹمنٹس ہیں, لیکن چونکہ آپ کے نالج کے لیے, اس قوم کے نالج کے لیے یہ بہت ایشو امپورٹنٹ ہیں, اس لیے میں تینوں ایشوز پہ بہت مختصر جو ہے وہ بات کروں. افغانستان کا ایشو, میں نے ان کو کہا کہ کسی بھی ملک اور قوم پہ حملہ کرنے سے پہلے آپ ان کی تاریخ دیکھتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں. بھئی برٹشرز نے, برطانیہ نے آدھی دنیا فتح کر لی. وہ کہتے تھے کہ سن نیور سیٹس آن برٹش سوئل, سورج غروب نہیں ہوتا تھا جہاں جہاں ان کی حکومت تھی. ان کی حکومت امریکہ پہ بھی تھی. میں نے کہا آپ نے سارا ہندوستان فتح کر لیا, پنجاب فتح کر لیا, ہم بھی پنجابی اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں, وہ سانو بھی فتح کر لیا, بنگال نے بھی فتح کر لیا, ہندوستان سارے نے فتح کر لیا, لیکن افغانستان کو وہ فتح نہیں کر سکے. میں کہ یہ تاریخ بتا دی. اور افغانستان میں جو فوجیں برطانیہ نے بھیجی, آئی سیڈ ان مائی اسپیچز, میں نے جو برطانیہ نے فوجیں وہاں پر بھیجی, کیا ہوا, انہوں نے فوج کے ہر بندے کو بے دردی سے قتل کر دیا. ایوری ون واز کلڈ ان دیٹ وار ایکسپٹ ون. اور اس کو بھی ننگا کر کے انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس برٹشرز کو بتاؤ کہ اگر تم ہمارے ملک پہ دوبارہ حملہ کرو گے تو یہی حالت ہم آپ کی کریں گے. میں نے بھائی وہ نہیں شکست کھائی انہوں نے کسی سے, وہ تو ویپن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ویپن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, ان سے لڑنا آسان. پھر میں نے کہا کہ رشیا نے کوشش کی, رشیا انویڈڈ افغانستان, وہ بھی ان پہ قبضہ نہیں کر سکے, انہوں بھی وہاں اپنی فوجوں کو وڈرا کرنا پڑا. اور اس کے بعد امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, the richest country in the world, mightiest force in the world, نیٹو, پوری دنیا کی آرمی, پوری دنیا کی نیوی, پوری دنیا کی فورسز, ٹریلینز آف ڈالر یو ہیو اسپینڈ ان افغانستان, لیکن یو کوڈ ناٹ ڈیفیٹ افغان ان افغانستان. بھئی اگر آپ نہیں کر سکے, آپ شکست کھا کے باہر جا رہے ہو, ہاؤ یو ایکسپیکٹ فرام اس کہ وی کنٹرول افغانس, وی ہیو اینی انفلوئنس آن طالبان, وی ہیو انفلوئنس, لیکن کنٹرول نہیں کرتے, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب آپ واپس جا رہے ہو, اور میں کہا یہ بھی میں جانتا ہوں, آئی ہیو اسپینڈ 40 years in European politics, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب حکومتیں وہاں کی غلطیاں کرتی ہیں, غلط فیصلے کرتے ہیں, اور ان فیصلوں کے خمیازے ان کو بھگتنے پڑتے ہیں, تو then they blame someone. تو آپ کو پاکستان کے بغیر کوئی بلیم کرنے والا نہیں ملتا.
We are the nation who has suffered because of this fight against terrorism. We have lost 70,000 lives in our country. ہماری مساجد پہ اٹیک ہوا ان دہشت گردوں نے کیا، ہمارے ٹیمپل پہ کیا، ہمارے مندر پہ کیا، ہمارے سکولوں پہ کیا، ہمارے ہسپتالوں پہ کیا. ہم نے بہت زیادہ سفر کیا ہے اس جنگ میں. 4 ملین ریفیوجیز، میں کیا آپ 5,000 ریفیوجی نہیں لیتے؟ ہم نے اپ ٹو 4 ملین ریفیوجیز کا برڈن جو ہے اپنے ملک میں برداشت کیا. کلاشنکوف کلچر واز ناٹ دیئر، ڈرگز کلچر واز ناٹ دیئر، لا اینڈ آرڈر سچویشن واز ناٹ دیئر، ایکسٹریمزم واز ناٹ ان پاکستان. یہ ساری چیزیں افغانستان جنگ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر بھی آپ کہتے ہو کہ ہمیں ڈوبو. ہم نے آپ کی لڑائی میں سب کچھ کھو دیا ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تسی نہیں لڑ سکے انہاں دے نال تے سانوں کداں ایکسپیکٹ کردے ہو کہ اسی لڑیے؟ ہن تسی سانوں پھر انہاں نال لڑانا چاہندے ہو تے سانوں جو بیچ دیو. تسی ایتھوں جدوں سپائے کرو گے انہاں تے، تسی افغانستان پاکستان چ بیٹھ کے سپائنگ کرو گے، انہاں تے ڈرون اٹیک سٹو گے تے وہ ساڈے نال خیر کرن دے. جس ملک چاہن دے تے ساڈے خلاف حملہ بندو او بھائی بڑی مشکل نال اسی دہشت گردی تے قابو پاکستان چ پایا. اس جنگ چ اسی مسلط نہیں ہونا. نیگوشیشن دے وچ اسی انفلوئنس بھی یوز کریں گے، پریشر بھی ڈالیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے عوام جس کو چاہے حکومت دیں، ہم ان میں معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے. اور پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہاں پر پیس ہو، وہاں پر سٹیبلٹی ہو، پراسپیرٹی ہو. یہ پاکستان کے فائدے میں. تو یہ تو افغانستان کا ایشو ہے جس کو ہمیں ہیڈ آن لینا چاہیے. اور ہمیں اس میں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کے ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ یہ رہنا چاہیے کہ ہم دخل نہیں دیتے، نہ انٹرفیئر کرتے ہیں. لیکن وہ معاملات انہوں نے افغانستان والوں نے خود طے کرنا. اور میں آپ کو ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دن ہاؤس آف کامن میں ٹونی بین میرے بڑے فیوریٹ لیڈر تھے اور لیفٹی تھا اور بڑا ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ بڑی بات کرتا تھا. تو وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے، امریکن امبیسڈر بھی تھا، دوسرے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹونی یو آلویز اپوز اس گوئنگ ان افغانستان، یو اپوز اس گوئنگ ان بوزنیا، یو اپوز اس دس، سو واٹ از دا سولوشن؟ واٹ از دا سولوشن فار پیسفل ورلڈ؟ اس نے کہا ون سینٹینس آئی ول گیو یو سولوشن. دس از ناٹ امیرکاز جاب ٹو پلے دا پارٹ آف انٹرنیشنل پولیس مین. گیٹ آؤٹ فرام ایوری کنٹری and there will be a peace in this world. So بھائی ہم پیسفل چاہتے ہیں. پیس آنا انصاف کے ساتھ، ایون ہینڈڈ ہونے کے ساتھ. ہاؤ کین یو برنگ اے پیس وداؤٹ جسٹس؟ کیسے آپ پیس لا سکتے ہیں کہ there was no United Nations resolutions on Iraq war. It was illegal war, immoral war. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی عراق میں وار کرنے کی. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اپنی پوری قوم کو انہوں نے بلیو کروا دیا کہ صدام حسین ہیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اینڈ ہی کین فائر دوز ویپنز آن 45 منٹ نوٹس پہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. سارا جھوٹ تھا، کوئی اس میں حقیقت نہیں تھی. آئی میٹ ٹونی بلیئر 4 times before this war. میں نے کہا ٹونی if I believe کہ صدام حسین ہیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن I will support attack on Iraq, but he does not have weapons of mass destruction. These are all lies, made up lies. اور اب وقت نے بعد میں ثابت کیا کہ اس کے پاس weapons of mass destruction نہیں. تو ایک دفعہ میں امریکن پولیٹیشینز کے ساتھ تھا، امریکن امبیسڈر بھی تھے. ہم جو اینٹی وار تھے، ہمیں ایک کھانے پہ انہوں نے بلایا. اور one thing good is now America wants to have a dialogue. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ اب وہ بلائنڈڈ نہیں ہے، وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے. اٹ واز اے ویری یوزفل ٹرپ ان آئی ہیو میٹ مور دین 100 پولیٹیشین. اور انہوں نے ہر میری بات کو بڑے صبر کے ساتھ سنا، ایگری بھی کیا. انہوں نے کہا بہت چیزیں ہمارے نالج میں نہیں تھی، انفارمیٹیو بھی تھیں. تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بلکہ برطانیہ کا یہاں ہمارے منسٹر اور آئے ہوئے تھے امبیسڈر، تو میں نے کہا کہ یار اتنا پیار تو مجھے کبھی برٹش پولیٹیشین نے دیا جتنا امریکہ کے لوگوں نے اس 2 ہفتوں میں دیا ہے. دے آر لسننگ، دے آر ناٹ لسننگ. اس لیے اب ہمارا جاب ہے کہ ان کو ہم بتائیں کہ بھئی انٹرنیشنل ایشوز یہ ہیں، ان کو ہم نے اس طریقے سے حل کرنا ہے. اور میں آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ٹیل یو کہ جو اسٹیٹ آف کیلیفورنیا ہے وچ از دی ریچسٹ اسٹیٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کی جو GDP ہے یا اس کی ویلتھ ہے فرانس اور اٹلی کی ویلتھ سے بھی زیادہ ہے.
تو انہوں نے ماشاءاللہ میری موجودگی میں گیلری میں بیٹھا تھا تو انہوں نے ریزولوشن موو کیا کہ پنجاب کو اسٹیٹ آف کیلیفورنیا سے سسٹر پروونس بنا دیا جائے، اور کسی نے اپوزیشن نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی۔ اور اس کے بعد جب میں گیلری میں بیٹھا تھا تو اسپیکر نے مجھے اکنالج کیا کہ گورنر پنجاب جو ہے گیلری میں بیٹھے ہیں، تو اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ فار می ایز اے پاکستانی، کیونکہ کبھی میں نے برٹش پالیٹکس میں یا امریکن پالیٹکس میں ایسا کبھی دیکھا نہیں کہ تمام، جب انہوں نے میرا نام لیا میں گیلری میں کھڑا ہوا تو تمام ممبرز آف اسمبلی گیو می اسٹینڈنگ اویشن، وہ 2 منٹ کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے رہے۔ سو دیز آر دی آئی ایم اے پاکستانی، آئی ایم اے سن آف دا سائل، تو مجھے تو جو عزت ملتی ہے میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا سے ہمارا جو ہے انشاءاللہ اب ریزولوشن پاس ہو گیا ہے، اور اس کے بہت سے فوائد جو ہے انشاءاللہ پنجاب کو ایگریکلچر کی، وہ وہاں پر جو ڈیوس کیلیفورنیا کی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ایگریکلچر کی، اور ماشاءاللہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ بھی MOU سائن ہوا ہے، جو ہمیں ایگریکلچر میں انشاءاللہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں امریکہ میں، ان کو بھی میں نے موٹیویٹ کیا، اور میں اگر 5000 پاکستانیوں کو وہاں پر ملا ہوں ڈیورنگ مائی وزٹ، تو میں 6000 سکھوں کو ملا ہوں، اس لیے کہ سکھ ان پاکستانیوں نالوں بھی بڑے پاکستانی ہیں۔ ماشاءاللہ سکھ جو ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ ان کی سیکورٹی جو ہے، سنسیئرٹی جو ہے آفٹر کرتارپور کارڈر ماشاءاللہ بہت زیادہ، تو ہمیں ان کو بھی انگیج کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پر سکھ کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی، یہ لوگ مل کے پولیٹیکل ریپریزنٹیشن بھی انشاءاللہ جب جس طریقے سے برطانیہ میں آئی ہے، یہی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن اگر امریکہ میں آ جائے گی تو ہمارے بہت سے ایشوز جو ہیں انشاءاللہ امریکہ ریلیٹڈ جو ہیں وہ حل ہونے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اس لیے کہ جب آپ کا کارڈرز آف پاور میں انفلوئنس ہوتا ہے تو آپ کا اپنے ملک کو آپ بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ میں جب 1997 میں برطانیہ کا پارلیمنٹ کا ممبر بنا تھا تو اس وقت پاکستان کے لیے جو ٹوٹل ایڈ تھی وہ 20 ملین پاؤنڈ تھی، اور اب پچھلے سال جو ہماری ایڈ تھی برطانیہ سے پچھلے اور اس سے پچھلے سال 500 ملین پاؤنڈ۔ تو یہ جو ایڈ ہے یہ ہمارے لوگ جو پارلیمنٹ میں ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر افضل خان صاحب تھے اور ہمارے وہاں پر ممبر ہیں، میں تو پہلا تھا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ، اب تو ماشاءاللہ وہاں درجنوں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں کے لیے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف۔ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں پیلسٹینین کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بیت المقدس ضرور آزاد ہوگا، اس لیے کہ وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ تاریخی جد و جہد ہے، اور اس کی میں 2 ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں کہ میں 1 درجن مرتبہ سے زیادہ پیلسٹائن، ویسٹ بینک، غازہ گیا، اور میں نے وہاں پر انتفاضہ کے دوران گیا ہوں جب گولیاں چل رہی ہوتی تھی، تو بہت سے دوست کہتے تھے کہ اپنی خطرات میں ڈھال کو آپ کو نہیں جانا چاہیے، لیکن میرا پیشن تھا، میں فلسطین اور کشمیر کا ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور میرا خیال ہے میں تو پولیٹکس میں بھی شاید ان 2 ایشوز کی وجہ سے آیا تھا۔ تو میں وہاں پر انہیں ہمارے ڈیلیگیشن کو بتایا گیا کہ بچوں پہ گولیاں چلائی ہیں اسرائیلی آرمی نے، اور وہ فلاں ہسپتال میں بچے داخل ہیں، تو آپ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ تو میں پہلے تو گھبرایا کہ پہلے وہاں ڈپریشن ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ٹریجڈی ہے، کسی کے بازو کاٹ دیا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، کسی کے ٹارچر ہے، کسی کا قتل ہو گیا ہے، تو ٹریجڈی ہیز انٹرڈ ایوری ہوم آف پاکستان۔ تو پھر میں نے کہا نہیں ہم جائیں، تو میرا خیال تھا کہ بچے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چیخیں لگا رہے ہوں گے، گولیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ یقین مانے دس واز سم تھنگ آئی نیور فرگیٹ۔ جب میں گیا 1 درجن سے زیادہ بچے وہاں گولیاں لگی، 4 6 گولیاں لگی، کام کسی کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں۔ تو میں نے پوچھا بیٹا ہاؤ یو کین فائٹ ود سوفسٹیکیٹ آرمی، ود ویپن، ود ٹینکس اینڈ ایوری تھنگ، ود کنکریوں کے ساتھ، سٹونز کے ساتھ آپ کیسے؟ تو کیا آپ کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا۔ جب ہم یہاں سے نکلیں گے ہم پھر موومنٹ چلائیں گے، ہم ہاریں گے نہیں، ہم انشاءاللہ جیت تک، پیلسٹائن کی آزادی تک، بیت المقدس کی آزادی تک
اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ ہے جذبات کا، ان بچوں کا جذبہ. یہ اس جذبے کو نہیں ہرا سکتے. بڑی انہوں نے کوشش کی ہے لیکن نہیں ہرا سکتے. وہ جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ کم نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پیلسٹائن جو ہے ایک دن ضرور. اچھا، پیلسٹائن کی بھی سٹوری صرف 1 منٹ میں بتاؤں گا. پیلسٹائن کی سٹوری کیا ہے؟ پیلسٹائن جو ہے، جو اسرائیل ہے، دس واز آل پیلسٹائن. یہ اسرائیل نہیں تھا، یہ جوش اسٹیٹ نہیں تھی. یہ تو انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد ان کو آ کے بسایا. جو پیلسٹینین تھے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، بے گھر کر دیا اور زبردستی جوش کو وہاں پہ بٹھا دیا. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ لیٹس سے کہ گنڈا بدماش آ کے کسی کی 100 ایکڑ جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں 22% آف آور اون لینڈ دے دو. پیلسٹینین کیا مانگ رہے ہیں؟ 22% آف دیئر اون لینڈ. جو پری 67 بارڈرز ہیں وہ صرف 22% ہے فار دی پیلسٹینین لینڈ، لیکن وہ بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بربریت ہے، کتنی زیادتی ہے. اور پھر غصہ نیچرل ہے کہ وہاں کے ہسپتالوں کو بم کیا گیا، وہاں پہ میڈیا سینٹرز کو بم کیا گیا، وہاں پہ آرسنیج سینٹر کو بم کیا گیا، وہاں مسجد اقصی میں نمازیوں پہ گولیاں چلائی گئیں. یہ ظلم اور بربریت کو سوچ نہیں سکتا کہ 21st سینچری میں اتنی ظلم اور بربریت ہوگی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی ول ٹرن بلائنڈ آئی اینڈ ڈیف ایئرز ٹو دا پلائٹ آف پیلسٹین. یہ سمجھ سے بات کہ کیوں نہیں ان کے دل ہلتے، کیوں نہیں ان کو محسوس ہوتا کہ اتنا ظلم جو ہے کب تک چلے گا. تو انشاءاللہ یہ جدوجہد جو ہے ہماری جاری رہنی چاہیے، جاری رہے گی. اور اس کے بعد کشمیر کی بات بڑی سمپل ہے. یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں، انڈیا نے ان کو تسلیم کیا کہ بھئی پلیبیسائٹ دیں گے ان کو. ان کی مرضی ہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کی مرضی ہے پاکستان کے شامل. تو ہم تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ پیلسٹینین ہیز دا رائٹ ٹو ڈیسائیڈ دیئر اون فیٹ. جو فیصلہ کریں، وہ خود مختار ہیں، جو فیصلہ کریں. لیکن ایک بات بہت اہم کہ جو ایشو ہے اس میں 3 پارٹیز ہیں. ایک کشمیری ہے، ایک انڈیا ہے اور تیسرا پاکستان. اور جو بھی سلوشن نکالنا ہے نیگوشیشن میں، تینوں فریق کو نیگوشیشن میں بیٹھنا چاہیے. یہ میرا موقف پچھلے 30 سال سے ہے. کبھی اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، آربیٹریشن کے لیے جانا ہے، تو تینوں فریق جو ہیں مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے. اور اب کیا کیا انڈیا نے؟ بھئی ایک پریزیڈنشل آرڈر تھا کہ جو کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ان میں انٹیریئر، فارن منسٹری اور فائنینس کے بغیر باقی ساری چیزوں میں کشمیری جو ہیں اسٹیٹ وہ آزاد ہیں. اور ایک اور جو 35A تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی شخص باہر سے آ کے وہاں پر جائیداد نہیں خرید سکتا، تاکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا ماحول جو ہے، آبادی جو ہے، اس کو تقسیم نہ کیا جائے کہ آپ ہندوؤں کو آگے بٹھا دیں، آپ دوسری کمیونٹی کو آگے بڑھا دیں، تاکہ وہاں کے مسلم اکثریت والے علاقوں کو اقلیت بنا دیں. اور وہ بھی انہوں نے ابالش کر. اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوئے ہیں کشمیر کے لوگ. اب بھی انہوں نے نریندر مودی سے جو ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ پہلے ابالش جو آپ نے کی ہیں ان کو ریسٹور کرو، پھر ہماری بات جو ہے. یہی پاکستان کا موقف ہے کہ بھئی ان کی جو اوریجنل سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس ان کا جو ہے اس کو آپ نے تبدیل کیا ہے، اس کو واپس لاؤ. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ ملک دونوں ترقی بھی کریں گے، انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے. لیکن جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر بھی مجھے امید ہے کہ سینس ول پرویل. اور نریندر مودی صاحب جو ہیں، جتنا وہاں پر جو حالات ہیں انڈیا کے آپ سب نے دیکھ لیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی نیگوشیشن پہ ضرور آئیں گے اور کشمیری جو ہیں ان کو بھی ان کا حق جو ہے وہ ضرور ملے گا. اور آخری بات کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خاص کر میں ینگر جنریشن کو، کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف. میں نے درجنوں واقعات میں یہاں پر بتا سکتا ہوں کہ جب میں ان کو شروع کیا تو مجھے خود یقین نہیں تھا کہ ان میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن صرف 2 واقعات میں آپ کو بتاؤں. جب میں نے ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بنا تو جتنے میرے دوست بھی تھے، مخالف بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اٹس امپاسبل ٹاسک، اٹ از ماؤنٹین ٹو کلائم، یہ ممکن نہیں ہے، برٹن از ناٹ ریڈی فار اٹ،
black MP. Scotland is not ready for a Muslim MP. Scotland is not ready for... I am speaking on their behalf and I say that we condemn this terrorism attack in which innocent people have been killed. تو میں نے بالکل کہا کہ پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی. Whole world is on your side. لیکن اگر آپ افغانستان میں جنگ مسلط کریں گے تو that will be a fatal mistake. It is still in the Hansard جو باتیں کی تھی میں کیا فیٹل مسٹیک ہوگی, اس کے کنسیکوینسز پوری دنیا پے کرے گی, امریکہ پے کرے گا, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. تو آپ اس جنگ میں نہ الجھیں. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے آئی ووٹڈ اگینسٹ افغانستان وار اینڈ آئی ووٹڈ اگینسٹ عراق وار, اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ دونوں جنگیں جو ہیں اس سے دنیا کو نقصان ہوگا, دنیا کا امن جو ہے اس سے تباہ ہوگا, دہشت گردی اس سے بڑھے گی. اور ٹائم ہیز پرووڈ, وقت نے یہ کہ ہم لوگ جو ان جنگوں کے خلاف تھے, جو اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہے, نیگوشیشن ڈائلاگ از دی سولوشن, تو ہم پرویل کر گئے. اور اب میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تھا, تو جب میں وہاں پر گیا تو انہوں نے کہا کہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں, آپ کی بہت سی میٹنگ سینیٹرز کے ساتھ, کانگریس مین, کانگریس وومن, میئرز, ڈپٹی گورنرز, گورنرز کے ساتھ ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ویری سینسٹیو کہ آپ کیا بات کہتے ہیں کہ یہاں بہت ٹچی ہیں پیلسٹائن کے بارے میں. میں نے کہا دیکھیں میں نے اپنی ساری زندگی انہی لوگوں میں گزاری ہے, تو آپ بے فکر رہیں. تو انشاءاللہ میں اپنا جو بھی کشمیر کا ایشو ہے, پیلسٹائن کے ایشو میں کہا گیا کہ آپ اس کو ٹچ ہی نہ کریں. میں نے کہا بھائی ایشو تو پیلسٹائن کا بھی مجھے عزیز ہے, اس کو بھی ٹچ کرنا ہے. تو میں آپ کو یہ بات, جن لوگوں نے شاید سوشل میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں میری سپیچز سنی ہوں گی, کوئی میری سپیچ ہاف این آور 45 منٹ سے کم نہیں تھی, اس لیے کہ بہت سے ایشوز جو ہیں ان کو بتانے تھے, خاص کر انڈیجنس کمیونٹی جو ہے وہاں کے الیکٹڈ پولیٹیشینز ہیں ان کو بتانے تھے. تو میں نے سب سے پہلے تو میں نے ان سے بات کی افغانستان کی, اس لیے کہ وہ افغانستان کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے. تو میں مختصراً تینوں سبجیکٹس کو ویری بریفلی ٹچ کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے, مجھے اور بھی اپائنٹمنٹس ہیں, لیکن چونکہ آپ کے نالج کے لیے, اس قوم کے نالج کے لیے یہ بہت ایشو امپورٹنٹ ہیں, اس لیے میں تینوں ایشوز پہ بہت مختصر جو ہے وہ بات کروں. افغانستان کا ایشو, میں نے ان کو کہا کہ کسی بھی ملک اور قوم پہ حملہ کرنے سے پہلے آپ ان کی تاریخ دیکھتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں. بھئی برٹشرز نے, برطانیہ نے آدھی دنیا فتح کر لی. وہ کہتے تھے کہ سن نیور سیٹس آن برٹش سوئل, سورج غروب نہیں ہوتا تھا جہاں جہاں ان کی حکومت تھی. ان کی حکومت امریکہ پہ بھی تھی. میں نے کہا آپ نے سارا ہندوستان فتح کر لیا, پنجاب فتح کر لیا, ہم بھی پنجابی اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں, وہ سانو بھی فتح کر لیا, بنگال نو بھی فتح کر لیا, ہندوستان سارے نو فتح کر لیا, لیکن افغانستان کو وہ فتح نہیں کر سکے. میں کہ یہ تاریخ بتا دی. اور افغانستان میں جو فوجیں برطانیہ نے بھیجی, آئی سیڈ ان مائی اسپیچز, میں نے جو برطانیہ نے فوجیں وہاں پر بھیجی, کیا ہوا, انہوں نے فوج کے ہر بندے کو بے دردی سے قتل کر دیا. ایوری ون واز کلڈ ان دیٹ وار ایکسپٹ ون. اور اس کو بھی ننگا کر کے انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس برٹشر کو بتاؤ کہ اگر تم ہمارے ملک پہ دوبارہ حملہ کرو گے تو یہی حالت ہم آپ کی کریں گے. میں نے بھائی وہ نہیں شکست کھائی انہوں نے کسی سے, وہ تو ویپن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ویپن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, ان سے لڑنا آسان. پھر میں نے کہا کہ رشیا نے کوشش کی, رشیا انویڈڈ افغانستان, وہ بھی ان پہ قبضہ نہیں کر سکے, انہوں بھی وہاں اپنی فوجوں کو وڈرا کرنا پڑا. اور اس کے بعد امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, دا ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, مائٹیسٹ فورس ان دی ورلڈ, نیٹو, پوری دنیا کی آرمی, پوری دنیا کی نیوی, پوری دنیا کی فورسز, ٹریلینز آف ڈالر یو ہیو اسپینڈ ان افغانستان, لیکن یو کوڈ ناٹ ڈیفیٹ افغان ان افغانستان. بھئی اگر آپ نہیں کر سکے, آپ شکست کھا کے باہر جا رہے ہو, ہاؤ یو ایکسپیکٹ فرام اس کہ وی کنٹرول افغانس, وی ہیو اینی انفلوئنس آن طالبان, وی ہیو انفلوئنس, لیکن کنٹرول نہیں کرتے, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے.
اب آپ واپس جا رہے ہو، اور میں کہا یہ بھی میں جانتا ہوں، آئی ہیو اسپینڈ 40 years in European politics، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب حکومتیں وہاں کی غلطیاں کرتی ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، اور ان فیصلوں کے خمیازے ان کو بھگتنے پڑتے ہیں، تو then they blame someone۔ تو آپ کو پاکستان کے بغیر کوئی بلیم کرنے والا نہیں ملتا۔ We are the nation who has suffered the most because of this fight against terrorism۔ We have lost 70,000 lives in our country۔ ہماری مساجد پہ اٹیک ہوا، ان دہشت گردوں نے کیا، ہمارے ٹیمپل پہ کیا، ہمارے مندر پہ کیا، ہمارے سکولوں پہ کیا، ہمارے ہسپتالوں پہ کیا۔ ہم نے بہت زیادہ سفر کیا ہے اس جنگ میں۔ 4 million ریفیوجیز، میں کیا آپ 5,000 ریفیوجی نہیں لیتے؟ ہم نے اپ ٹو 4 million ریفیوجیز کا برڈن جو ہے اپنے ملک میں برداشت کیا۔ کلاشنکو، ڈرگز کلچر واز ناٹ دیئر، لا اینڈ آرڈر سچویشن واز ناٹ دیئر، ایکسٹریمزم واز ناٹ ان پاکستان۔ یہ ساری چیزیں افغانستان جنگ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر بھی آپ کہتے ہو کہ ہمیں ڈو مور۔ ہم نے آپ کی لڑائی میں سب کچھ کھو دیا ہے، لیکن اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تسی نہیں لڑ سکے انہاں دے نال، تے سانو کداں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اسی لڑیے؟ ہن تسی سانو پھر انہاں نال لڑانا چاہتے ہو تے سانو جو بیچ دیو۔ تسی اتھوں جدوں سپائے کرو گے انہاں تے، تسی افغانستان پاکستان بیٹھ کے سپائنگ کرو گے، انہاں تے ڈرون اٹیک سٹو گے، تو وہ سارے نہ خیر کرن دے، جس ملک چاہن دے وہ سارے خلاف حملہ بن دو۔ وہ بھائی بڑی مشکل نہ اسی دہشت گردی تے قابو پاکستان پایا۔ اس جنگ چ اسی مسلط نہیں ہونا، نیگوشیشن دے وچ اسی انفلوئنس بھی یوز کریں گے، پریشر بھی ڈالیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے عوام جس کو چاہے حکومت دیں، ہم ان میں معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، اور پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہاں پر پیس ہو، وہاں پر سٹیبلٹی ہو، پراسپیرٹی ہو، یہ پاکستان کے فائدے میں۔ تو یہ تو افغانستان کا ایشو ہے جس کو ہمیں ہیڈ آن لینا چاہیے، اور ہمیں اس میں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کے ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ یہ رہنا چاہیے کہ ہم دخل نہیں دیتے، نہ انٹرفیئر کرتے ہیں، لیکن وہ معاملات انہوں نے افغانستان والوں نے خود طے کرنا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن ہاؤس آف کامن میں ٹونی بین میرے بڑے فیوریٹ لیڈر تھے، اور لیفٹی تھا، اور بڑا ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ بڑی بات کرتا تھا۔ تو وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے، امریکن ایمبیسڈر بھی تھا، دوسرے بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹونی، یو آلویز اپوز اس گوئنگ ان افغانستان، یو اپوز اس گوئنگ ان بوزنیا، یو اپوز اس دس، سو واٹ از دا سولوشن؟ واٹ از دا سولوشن فار پیسفل ورلڈ؟ اس نے کہا ون سینٹینس آئی ول گیو یو سولوشن۔ This is not America's job to play the part of an international policeman. Get out from every country and there will be a peace in this world. So bhai, ہم پیسفل چاہتے ہیں، پیس آنا انصاف کے ساتھ، ایون ہینڈڈ ہونے کے ساتھ۔ How can you bring a peace without justice؟ کیسے آپ پیس لا سکتے ہیں کہ there was no United Nations resolutions on Iraq war؟ It was illegal war, immoral war۔ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی عراق میں وار کرنے کی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اپنی پوری قوم کو انہوں نے بلیو کروا دیا کہ صدام حسین ہیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اینڈ ہی کین فائر دوز ویپنز آن 45 منٹ نوٹس پہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ سارا جھوٹ تھا، کوئی اس میں حقیقت نہیں تھی۔ I met Tony Blair 4 times before this war۔ میں نے کہا ٹونی، if I believe کہ صدام حسین ہیز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، I will support attack on Iraq, but he does not have weapons of mass destruction. These are all lies, made up lies۔ اور اب وقت نے بعد میں ثابت کیا کہ اس کے پاس weapons of mass destruction نہیں۔ تو ایک دفعہ میں امریکن پولیٹیشینز کے ساتھ تھا، امریکن ایمبیسڈر بھی تھے، ہم جو اینٹی وار تھے، ہمیں ایک کھانے پہ انہوں نے بلایا، اور one thing good is now America wants to have a dialogue۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ اب وہ بلائنڈڈ نہیں ہے، وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے۔ اٹ واز اے ویری یوزفل ٹرپ ان آئی ہیو میٹ مور دین 100 پولیٹیشین، اور انہوں نے ہر میری بات کو بڑے صبر کے ساتھ سنا، ایگری بھی کیا۔ انہوں نے کہا بہت چیزیں ہمارے نالج میں نہیں تھی، انفارمیٹیو بھی تھیں۔ تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بلکہ برطانیہ کا یہاں ہمارے منسٹر اور آئے ہوئے تھے ایمبیسڈر، تو میں نے کہا کہ یار اتنا پیار تو مجھے کبھی برٹش پولیٹیشین نے دیا جتنا امریکہ کے لوگوں نے اس 2 ہفتوں میں دیا ہے۔ دے آر لسننگ۔
دے آر ناٹ لسننگ. اس لیے اب ہمارا جاب ہے کہ ان کو ہم بتائیں کہ بھئی انٹرنیشنل ایشوز یہ ہیں، ان کو ہم نے اس طریقے سے حل کرنا ہے. اور میں آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ٹیل یو کہ جو اسٹیٹ آف کیلیفورنیا ہے وچ از دی ریچسٹ اسٹیٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کی جو جی ڈی پی ہے یا اس کی ویلتھ ہے فرانس اور اٹلی کی ویلتھ سے بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ میری موجودگی میں گیلری میں بیٹھا تھا تو انہوں نے ریزولوشن موو کیا کہ پنجاب کو اسٹیٹ آف کیلیفورنیا سے سسٹر پروونس بنا دیا جائے، اور کسی نے اپوزیشن نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی. اور اس کے بعد جب میں گیلری میں بیٹھا تھا تو اسپیکر نے مجھے اکنالج کیا کہ گورنر پنجاب جو ہے گیلری میں بیٹھے ہیں. تو اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ فار می ایز اے پاکستانی، کیونکہ کبھی میں نے برٹش پالیٹکس میں یا امریکن پالیٹکس میں ایسا کبھی دیکھا نہیں کہ تمام، جب انہوں نے میرا نام لیا میں گیلری میں کھڑا ہوا تو تمام ممبرز آف اسمبلی گیو می اسٹینڈنگ اویشن. وہ 2 منٹ کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے رہے. سو دیز آر دی آئی ایم اے پاکستانی، آئی ایم اے سن آف دا سائل. تو مجھے تو جو عزت ملتی ہے میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت ہے. تو ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا سے ہمارا جو ہے انشاءاللہ اب ریزولوشن پاس ہو گیا ہے، اور اس کے بہت سے فوائد جو ہے انشاءاللہ پنجاب کو ایگریکلچر کی، وہ وہاں پر جو ڈیوس کیلیفورنیا کی یونیورسٹی ہے سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ایگریکلچر کی، اور ماشاءاللہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ بھی ایم او یو سائن ہوا ہے جو ہمیں ایگریکلچر میں انشاءاللہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ہیلپ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں امریکہ میں، ان کو بھی میں نے موٹیویٹ کیا. اور میں اگر 5000 پاکستانیوں کو وہاں پر ملا ہوں ڈیورنگ مائی وزٹ، تو میں 6000 سکھوں کو ملا ہوں، اس لیے کہ سکھ ان پاکستانیوں نالوں بھی بڑے پاکستانی ہیں. ماشاءاللہ سکھ جو ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ ان کی سیکورٹی جو ہے، سنسیئرٹی جو ہے آفٹر کرتارپور کارڈر ماشاءاللہ بہت زیادہ. تو ہمیں ان کو بھی انگیج کرنا ہے. کہ وہاں پر سکھ کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی، یہ لوگ مل کے پولیٹیکل ریپریزنٹیشن بھی انشاءاللہ جب جس طریقے سے برطانیہ میں آئی ہے، یہی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن اگر امریکہ میں آ جائے گی تو ہمارے بہت سے ایشوز جو ہیں انشاءاللہ امریکہ ریلیٹڈ جو ہیں وہ حل ہونے میں ہمیں مدد ملے گی. اس لیے کہ جب آپ کا کارڈرز آف پاور میں انفلوئنس ہوتا ہے تو آپ کا اپنے ملک کو آپ بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں. میں جب 1997 میں برطانیہ کا پارلیمنٹ کا ممبر بنا تھا تو اس وقت پاکستان کے لیے جو ٹوٹل ایڈ تھی وہ 20 ملین پاؤنڈ تھی، اور اب پچھلے سال جو ہماری ایڈ تھی برطانیہ سے پچھلے اور اس سے پچھلے سال 500 ملین پاؤنڈ. تو یہ جو ایڈ ہے یہ ہمارے لوگ جو پارلیمنٹ میں ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر افضل خان صاحب تھے اور ہمارے وہاں پر ممبر ہیں، میں تو پہلا تھا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ، اب تو ماشاءاللہ وہاں درجنوں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہے. اس لیے میں نوجوانوں کے لیے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف. میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی ہوتی ہے. اسی لیے میں پیلسٹینین کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بیت المقدس ضرور آزاد ہوگا، اس لیے کہ وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ تاریخی جد و جہد ہے. اور اس کی میں 2 ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں کہ میں 1 درجن مرتبہ سے زیادہ پیلسٹائن، ویسٹ بینک، غازہ گیا، اور میں نے وہاں پر انتفاضہ کے دوران گیا ہوں جب گولیاں چل رہی ہوتی تھی. تو بہت سے دوست کہتے تھے کہ اپنی خطرات میں ڈھال کو آپ کو نہیں جانا چاہیے، لیکن میرا پیشن تھا. میں پیلسٹائن اور کشمیر کا ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور میرا خیال ہے میں تو پولیٹکس میں بھی شاید ان 2 ایشوز کی وجہ سے آیا تھا. تو میں وہاں پر انہیں ہمارے ڈیلیگیشن کو بتایا گیا کہ بچوں پہ گولیاں چلائی ہیں اسرائیلی آرمی نے، اور وہ فلاں ہسپتال میں بچے داخل ہیں، تو آپ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو جائیں. تو میں پہلے تو گھبرایا کہ پہلے وہاں ڈپریشن ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ٹریجڈی ہے، کسی کے بازو کاٹ دیا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، کسی کے ٹارچر ہے، کسی کا قتل ہو گیا ہے. تو ٹریجڈی ہیز انٹرڈ ایوری ہوم آف پاکستان. تو پھر میں نے کہا نہیں ہم جائیں. تو میرا خیال تھا کہ بچے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چیخیں لگا رہے ہوں گے، گولیاں لگی ہوئی ہوں گی. یقین مانے دس واز سم تھنگ آئی نیور فرگیٹ. جب میں گیا 1 درجن سے زیادہ بچے وہاں گولیاں لگی، 4 6 گولیاں لگی، کام کسی کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں. تو میں نے پوچھا بیٹا
how you can fight with the sophisticated army, with weapons, with tanks and everything, with کنکریوں کے ساتھ, stones کے ساتھ آپ کیسے. تو کیا آپ کو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا. جب ہم یہاں سے نکلیں گے ہم پھر موومنٹ چلائیں گے, ہم ہاریں گے نہیں, ہم انشاءاللہ جیت تک, پیلسٹائن کی آزادی تک, بیت المقدس کی آزادی تک اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ ہے جذبات کا, ان بچوں کا جذبہ. یہ اس جذبے کو نہیں ہرا سکتے, بڑی انہوں نے کوشش کی ہے لیکن نہیں ہرا سکتے. وہ جذبہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ کم نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پیلسٹائن جو ہے ایک دن ضرور. اچھا, پیلسٹائن کی بھی سٹوری صرف 1 منٹ میں بتاؤں گا. پیلسٹائن کی سٹوری کیا ہے؟ پیلسٹائن جو ہے, جو اسرائیل ہے, دس واز آل پیلسٹائن. یہ اسرائیل نہیں تھا, یہ جوئش اسٹیٹ نہیں تھی. یہ تو انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد ان کو آ کے بسایا. جو پیلسٹینین تھے ان کو ان کے گھروں سے نکالا, بے گھر کر دیا اور زبردستی جوئش کو وہاں پہ بٹھا دیا. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ لیٹس سے کہ گنڈا بدماش آ کے کسی کی 100 ایکڑ جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں 22% آف آور اون لینڈ دے دو. پیلسٹینین کیا مانگ رہے ہیں؟ 22% آف دیئر اون لینڈ. جو پری 67 بارڈرز ہیں وہ صرف 22% ہے فار دی پیلسٹینین لینڈ, لیکن وہ بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کتنا ظلم ہے, کتنی بربریت ہے, کتنی زیادتی ہے. اور پھر غصہ نیچرل ہے کہ وہاں کے ہسپتالوں کو بم کیا گیا, وہاں پہ میڈیا سینٹرز کو بم کیا گیا, وہاں پہ آرفنیج سینٹر کو بم کیا گیا, وہاں مسجد اقصی میں نمازیوں پہ گولیاں چلائی گئیں. یہ ظلم اور بربریت سوچ نہیں سکتا کہ 21st سینچری میں اتنی ظلم اور بربریت ہوگی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی ول ٹرن بلائنڈ آئی اینڈ ڈیف ایئرز ٹو دا پلائٹ آف پیلسٹین. یہ سمجھ سے بات کہ کیوں نہیں ان کے دل ہلتے, کیوں نہیں ان کو محسوس ہوتا کہ اتنا ظلم جو ہے کب تک چلے گا. تو انشاءاللہ یہ جدوجہد جو ہے ہماری جاری رہنی چاہیے, جاری رہے گی. اور اس کے بعد کشمیر کی بات بڑی سمپل ہے. یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں, انڈیا نے ان کو تسلیم کیا کہ بھئی پلیبیسائٹ دیں گے ان کو, ان کی مرضی ہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں, ان کی مرضی ہے پاکستان کے شامل. تو ہم تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ پیلسٹینین ہیز دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ دیئر اون فیٹ. جو فیصلہ کریں, وہ خود مختار ہیں, جو فیصلہ کریں. لیکن ایک بات بہت اہم کہ جو ایشو ہے اس میں 3 پارٹیز ہیں, ایک کشمیری ہے, ایک انڈیا ہے اور تیسرا پاکستان. اور جو بھی سلوشن نکالنا ہے نیگوشیشن میں, تینوں فریق کو نیگوشیشن میں بیٹھنا چاہیے. یہ میرا موقف پچھلے 30 سال سے ہے. کبھی اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے, آربیٹریشن کے لیے جانا ہے, تو تینوں فریق جو ہیں مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے. اور اب کیا کیا انڈیا نے؟ بھئی ایک پریزیڈنشل آرڈر تھا کہ جو کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ان میں انٹیریئر, فارن منسٹری اور فائنینس کے بغیر باقی ساری چیزوں میں کشمیری جو ہیں اسٹیٹ وہ آزاد ہیں. اور ایک اور جو 35A تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی شخص باہر سے آ کے وہاں پر جائیداد نہیں خرید سکتا, تاکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا ماحول جو ہے, آبادی جو ہے, اس کو تقسیم نہ کیا جائے کہ آپ ہندوؤں کو آگے بٹھا دیں, آپ دوسری کمیونٹی کو آگے بڑھا دیں, تاکہ وہاں کے مسلم اکثریت والے علاقوں کو اقلیت بنا دیں. اور وہ بھی انہوں نے بارش کر دی. اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوئے ہیں کشمیر کے لوگ. اب بھی انہوں نے نریندر مودی سے جو ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ پہلے ابالش جو آپ نے کی ہیں ان کو ریسٹور کرو, پھر ہماری بات جو ہے. یہی پاکستان کا موقف ہے کہ بھئی ان کی جو اوریجنل سٹیٹس ہے, اسپیشل سٹیٹس ان کا جو ہے اس کو آپ نے تبدیل کیا ہے, اس کو واپس لاؤ. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ ملک دونوں ترقی بھی کریں گے, انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, غربت کا خاتمہ کریں گے. لیکن جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر بھی مجھے امید ہے کہ سینس ول پرویل, اور نریندر مودی صاحب جو ہیں جتنا وہاں پر جو حالات ہیں انڈیا کے آپ سب نے دیکھ لیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی نیگوشیشن پہ ضرور آئیں گے, اور کشمیری جو ہیں ان کو بھی ان کا حق جو ہے وہ ضرور ملے گا. اور آخری بات کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, خاص کر میں ینگر جنریشن کو
کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف. دس از میں نے درجنوں واقعات میں یہاں پر بتا سکتا ہوں کہ جب میں ان کو شروع کیا تو مجھے خود یقین نہیں تھا کہ ان میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن صرف 2 واقعات میں آپ کو بتاؤں. جب میں نے ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بنا تو جتنے میرے دوست بھی تھے، مخالف بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اٹس امپاسبل ٹاسک، اٹ از ماؤنٹین ٹو کلائمب، یہ ممکن نہیں ہے. برٹن از ناٹ ریڈی فار اے بلیک ایم پی، اسکاٹ لینڈ از ناٹ ریڈی فار اے مسلم ایم پی، اسکاٹ لینڈ از ناٹ ریڈی فار اے منارٹی ایم پی. انگریز آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، 6% ووٹ ہے 4% پاکستانیوں کو. ہاؤ یو، اگر ٹکٹ مل بھی جاتا ہے آپ کو، ہاؤ یو. تو یہ ساری پرسیپشن تھی. لیکن آئی فاٹ اگینسٹ دیز پرسیپشن. لیکن اللہ کی مہربانی سے اللہ نے مجھے کامیابی دی، اینڈ آئی ہیڈ دی آنر اینڈ پریولیج ٹو بیکم فرسٹ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ ان یونائٹڈ کنگڈم. اور اس کے بعد جب یہ GSP+ کا قصہ آیا ہے 2013-14 میں، تو وہ بھی امپاسبل ٹاسک. میرے پاس ہفتہ کے لوگ آئے، دوسرے آئے، ان کا یہ اگر ہو جائے، اگر نہ ہوا تو ہماری پاکستان کی اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہے. بنگلہ دیش کو ملا ہے، انہوں نے 4 ٹائمز اپنی ایکسپورٹ بڑھا لی ہے. ہمارے انڈسٹری ادھر بنگلہ دیش چلی گئی ہے GSP+ کی. یقین مانیں وین آئی اسٹارٹڈ دس کمپین دیر ور 33 ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز، جن کو انٹا کمیٹی کہتے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، ریکمنڈیشن کرنی تھی یورپین پارلیمنٹ. صرف 3 ہمیں سپورٹ کر رہے. I met all 33 members of European Parliament. I told them our sacrifices, war against terrorism. I told them about this democracy is now in the right direction. تو آپ ہمیں دیں. اور ماشاءاللہ ایگزیکٹو کمیٹی میں ہم جیتے، اور جو یورپین پارلیمنٹ بھی ہمیں بیچے، اور ہمیں GSP+ مل گیا، جس کی وجہ سے ہمیں $24 بلین پچھلے 8 سالوں میں پاکستان کو بینیفٹ ہوا ہے. ہماری یورو زون میں ایک ٹوٹل ایکسپورٹ جو تھی 4.5 بلین تھی، اب ماشاءاللہ $9.5 بلین سے بھی زیادہ اس سال ہماری یورو زون میں ایکسپورٹ ہوگی. تو ان چیزوں کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے، آرگومنٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتے ہیں. تو فائنلی جی، ونس اگین یو ہیو ہرڈ می ود پیشنس. زیدی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور آپ سب کا بھی شکریہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیک مقاصد ہیں ان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور پاکستانیوں کا ایک، جس پہ مجھے بھی پاکستانی ہونے پہ فخر ہوتا ہے، کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مصیبت آئی ہے، چاہے بوزنیا کے مسلمانوں پہ ہے، ایران میں کوئی طوفان آیا ہے، افغانستان میں کچھ ہوا ہے، پیلسٹائن میں کچھ ہوا ہے، پاکستانی ہمارے بھائی جو ہیں ان کی مدد کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں. اینڈ وی آر پراؤڈ آف ٹو بی اے پاکستان. تھینک یو. دیکھیں میرا نہیں خیال ہم نہ افورڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم ایک 3rd ورلڈ کنٹری ہیں، ہمیں اپنی پتہ ہے، ہمیں اپنی ڈگنیٹی بھی رکھنی ہے، اور کسی کو للکار. دیکھو نا، میں نے جو باتیں کی ہیں میں نے للکارا ہے. میں نے ان کو مجبوری بتائی ہے کہ بھائی اگر آپ 2 ٹریلین لگا کے بھی وہاں پہ قبضہ نہیں کر سکے تو پاکستان کو اس جنگ میں نہ جھونکیں. ہم تو مظلوم ہیں بھائی، مظلوم نے کیا للکارنا ہوتا ہے؟ مظلوم تو اپنا کیس بیان کرتا ہے. ہم اپنا کیس بیان کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے بھی اپنا کیس بیان کیا. دیکھیں میں عرض کروں جی، افغانستان جو سچویشن ہے از ویری کمپلیکس، بہت مشکل سچویشن. اور اب وہاں پر نیگوشیشن تو انہوں نے کی ہیں، ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے کہ ہم اپنی فوج بھی نکال لیں گے، اپنی آرمی نکال لیں گے، اپنے بیسز ختم کر دیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا، ہم نے تو نہیں کروایا. تو اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس وقت سوچنا تھا کہ اگر بیس نہیں ہوگا تو ہم ان کو کیسے دیکھیں گے، سپائی کہاں کریں گے، جو ہے وہاں کی حکومت اس کو کس طرح رکھیں گے. دیکھیں اب اس کا حل نیگوشیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. فیل ہوگی نا، جنگ فیل ہوگی ہے، جنگ سے نہیں فتح کر سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کو اور طالبان کو کول ہو کے سوچنا ہے کہ اس خطے کی بہتری کے لیے، ان کی اپنی نیکسٹ جنریشن کی بہتری کے لیے انہوں نے چیزوں کو کیسے لے کے بڑھنا ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ہم وہاں، لیکن ہم ایک بات، ہماری پاکستان کی پالیسی جو ہے بڑی کلیئر ہے
کہ ہم بالکل نہیں وہاں کوشش کریں گے کہ جی پرو پاکستان حکومت آنی چاہیے، امریکہ کو چاہیے وہ کوشش نہ کرے کہ پرو امریکہ آنی چاہیے، انڈیا نہ کرے. لیٹ دیم دا ڈیسائڈ فار دی فیوچر آف دیئر اون کنٹری. ون مور کوشچن جی، بس ایک اور کوشچن لیں. اگر پرائم منسٹر ان کا نام لیتے ہیں پھر بھی نہیں خوش ہوتے آپ، اگر وہ نہیں لیتے تو پھر آپ بھی خوش نہیں ہوتے. اگر آپ نے خوش نہیں ہونا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تھینک یو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رول جو ہے کنسٹیٹیوشنل رول ہے، اور جو اسمبلی کا بل پاس ہوا ہے اس پہ گورنر جو ہے اس کو دستخط کرنے ہوتے ہیں. لیکن ہاں یہ میں ضرور کرتا ہوں کہ جو ہمارے وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹس تھیں، دوسری تھی، ان میں ایک بڑا سختی کے ساتھ ایک جو ہے چیز تھی کہ میں دستخط کروں گا جو میرٹ پہ نمبر 1 ہوگا وہی وائس چانسلر بنے گا. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی یونیورسٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ کتنا بہتر کارکردگی سے. آپ میرے پاس ریپرزنٹیشن کریں، آئیں ملیں، ڈسکس کریں.